سندھ پولیس میں 19 جعلی اہلکار بھرتی ہونے کا انکشاف، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے سندھ پولیس کی رپورٹ پیش۔ بھرتی ہونے والوں کا تعلق کے پی فاٹا اور پنجاب سے ہے۔ دیگر صوبوں کے 4 افراد اور جعلی ڈومیسائل پر 15 افراد پولیس میں بھرتی ہوئے۔ پولیس حکام نے اہلکاروں کو برطرف کرنے کے بجائے شوکاز نوٹس جاری کیے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جعلی پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر میں پیٹرول اخراجات میں بے ضابطگیاں، ڈی جی آڈٹ سامنے آ گئی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا کہنا ہے پیٹرول قیمت 85 ملین روپے کا بجٹ تھا جو خرچ ہوا۔ پی اے سی نے 85 ملین روپے پیٹرول اخراجات کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سندھ اسمبلی میں نثار احمد کھوڑو کی زیر صدارت پی اے سی کا اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری داخلہ ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جی فائنانس، ڈی آئی جی ٹریفک کراچی شریک۔ دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن جاری، پانی کا بحران سنگین سے سنگین تر ہو گیا۔ شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی فراہمی شدید متاثر، ملی، لانڈھی، قائد آباد، کرنگی، شاہ فیصل کالونی میں پانی کی فراہمی متاثر۔ ملی، جعفر طیار بھی دھابیجی پمپنگ سٹیشن کی خرابی سے متاثر۔ مرمتی کام 60% مکمل کر لیا گیا۔ کے الیکٹرک کے مطابق بریک ڈاؤن اندرونی کیبل میں فالٹ آنے کی وجہ سے ہوا۔ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کے ایم سی اور کے الیکٹرک مل کر بھی ہزاروں شہریوں کی پریشانی دور نہ کر سکی۔ پانی بحران سے پریشان شہری شکایات درج کرانے واٹر کارپوریشن جا پہنچے۔ لانڈھی سے خاتون نے تحریری شکایت جمع کرائی، کہا پانی نہ ہونے سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں، مکین مہنگے ٹینکرز خریدنے پر مجبور ہیں۔ بنا پانی کے ہزاروں شہریوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئیں۔ پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بچے خواتین پانی کی تلاش میں دربدر ہو گئے۔ ٹینکر مافیا کی متاثرہ علاقہ میں چاندی ہو گئی۔ قدیم مخدوش عمارتیں کراچی میں کتنی ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ہزاروں شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ کراچی میں کتنی عمارتیں غیر قانونی، ایس پی سی اے لا علم۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس مستند ڈیٹا ہی نہیں، ہزاروں غیر قانونی عمارتوں کا سروے کرانے کا فیصلہ۔ کثیر المنزلہ عمارتوں کی مستند رپورٹ تیار کی جائے گی۔ قیام پاکستان سے پہلے قدیم اور مخدوش عمارتوں کا ڈیٹا بھی ایس پی سی اے کے پاس موجود نہیں۔ لیاری بغدادی میں گرنے والی عمارت کا معاملہ، اسسٹنٹ کمشنر جنرل حاسم بھنگوار کا کہنا ہے رپورٹ مرتب ہو رہی ہے، واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہر میں 588 عمارتیں مخدوش ہیں۔ مخدوش عمارتوں میں 54 کے قریب انتہائی مخدوش ہیں۔ کلفٹن میں زیر تعمیر عمارت توڑنے کے خلاف درخواست پر سماعت، سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو درخواست گزار کے خلاف غیر قانونی اقدام سے روک دیا۔ وضاحت کے لیے کے ایم سی کے سینئر افسر بھی طلب، درخواست گزار کی سائٹ انسپیکشن کی درخواست منظور۔ ماڈل و اداکارہ حمیرہ اصغر کی ہلاکت کیس میں پیش رفت۔ حمیرہ کی موت 7 اکتوبر 2024 کو ہوئی۔ پڑوسیوں کو دسمبر 2024 میں فلیٹ سے بدبو محسوس ہوئی۔ اداکارہ کی موت سے قبل کپڑے دھونے کے شواہد ملے۔ بالکنی کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ حمیرہ نے 2 شناختی کارڈ بنوائے۔ ٹیمپر شناختی کارڈ شعبے سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتی۔ ٹیبلٹ نہ کھولا جا سکا۔ بینک کارڈ سے بھی معلومات نہ مل سکی۔ موبائل فون آخری بار 7 اکتوبر 2024 کو شام 5 بجے استعمال ہوا۔ رکشوں پر پابندی لگانی تھی تو پورے شہر میں لگاتے۔ چنگچی رکشوں پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران عدالتی ریمارکس میں کہا گیا بظاہر لگتا ہے یہاں کوئی نظام موجود نہیں جس کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ ہم نے کوئی حکم دیا تو آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی۔ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ دیں تاکہ کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پلاسٹک بیگز پر پابندی کے خلاف نجی کمپنیوں کا عدالت سے رجوع۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں سے انکم ٹیکس گوشوارے طلب کر لیے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ اچانک پابندی سے تیار مال کی ترسیل ممکن نہیں رہی۔ پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر، پی آئی اے پھر سے برطانیہ کی فضاؤں میں اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم کر دیں۔ برطانوی آپریشن کا باضابطہ آغاز اسلام آباد سے مانچسٹر کی پروازوں سے ہوگا۔ شیڈول کی منظوری ملتے ہی ابتدائی طور پر ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔
پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک اور سیاسی جماعت کا اضافہ، ریحام خان کا پاکستان ریپبلک پارٹی بنانے کا اعلان۔ ریحام خان کا کہنا ہے کہ عوام کو پانی، بجلی، صحت جیسی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ریحام خان نے کہا کہ پاکستانیوں کو جینے نہیں دیا جا رہا، تحریک ایسی جو عوام میں عوامی نمائندگی کرے گی۔ ریحام خان نے کراچی سے باقاعدہ تحریک کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کی میئر کراچی سے ملاقات، شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، شہری مسائل، ٹرانسپورٹ، توانائی، بلدیاتی سہولیات پر گفتگو، عوام کو بہتر سہولیات فراہمی کے لیے باہمی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ میئر کراچی نے صوبائی حکومت کی جانب سے جاری تعاون کو سراہا۔ کراچی کی ترقی سے پاکستان کی ترقی جڑی ہے۔ میئر کراچی کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں ترقی کا مشن جاری اور ساری رہے گا۔ عوامی میئر کے عوام دوست اقدامات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری، سخی حسن کے ڈی اے فلیٹس کے اعتراف جدید آئی ٹی پارک کا افتتاح کر دیا۔ تعمیراتی کام 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔ تمام ٹاؤنز میں ترقیاتی کام جاری رکھنے کا اعلان، شارع بھٹو کو 31 دسمبر تک مکمل کرنے کا وعدہ۔ کراچی میں اضافی پانی لانے کے لیے بھی پرعزم، دعویٰ کیا کہ فور منصوبے پر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہے۔ تمام پمپنگ سٹیشن کو لوڈ شیڈنگ سے فری قرار دیا جانا چاہیے۔ بجلی نہیں ہوتی، پانی کا پریشر ہوتا ہے تو لائن پھٹ جاتی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کے ماتحت 46 نالوں کی صفائی جاری، عملہ مشینری کے ساتھ چاکنگ پوائنٹس کلیئر کرنے میں مصروف۔ میئر کراچی نے ٹویٹ بھی کی، مانسون کے پیش نظر برساتی نالوں کا دورہ کیا، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں صفائی کا جائزہ لیا، صفائی جلد مکمل کرنے اور عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا، پیٹرول 5 روپے 36 پیسے مہنگا ہو کر 272 روپے 15 پیسے لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 11 روپے 37 پیسے مہنگا، نئی قیمت 284 روپے 35 پیسے ہو گئی۔ شہری قیمتیں بڑھنے پر مایوس، شکوہ کیا، کھانا کھائیں، بل ادا کریں یا کرائے دیں۔ رکشہ ڈرائیور اور گڈس ٹرانسپورٹرز بھی پریشان، حکومت بسوں کے کرائے بڑھائے گی تو ہم بھی اضافہ کر دیں گے، انٹرسٹی بس مالکان کا اعلان۔ مافیا بے لگام، انتظامیہ بے بس، مہنگی چینی نے مٹھاس بھی چھین لی، پرچون میں چینی 200 روپے کلو فروخت ہونے لگی، ہول سیل میں 181 روپے کلو دستیاب، شہری پریشان اور تاجر حیران۔ 19 جولائی کی ہڑتال ملتوی ہوگی، نہ منسوخ، صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کا 2 ٹوک اعلان، واضح کیا ملک گیر شٹر ڈاؤن کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، افواہیں پھیلانے والوں کا ہڑتال سے کوئی تعلق نہیں، ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ ہوا تو مشاورت سے ہی۔ سندھ حکومت کا بڑا اقدام، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، بجٹ میں آٹومیشن سکیم شامل، 150 ملین روپے مختص۔ سیکرٹری ماحولیات زبیر احمد چنہ کے مطابق ڈیجیٹلائزیشن سے صنعتی اداروں کی ماحولیاتی کارکردگی بہتر ہوگی، انسپیکشن میں بدعنوانی کا خاتمہ ہوگا۔ خواتین صحافیوں کے لیے اچھی خبر، اب کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ ادر میڈیا میں نمائندگی ملے گی۔ کمیشن کو بااختیار بنانے کے لیے کابینہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ، سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا مجوزہ ترامیم کا ڈرافٹ تیار کرنے کا حکم، بل خود اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کیا۔ افسران کے تقرر و تبادلے، فرحان اختر ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن اینڈ لیگل محکمہ جامعات اور بورڈ تعینات، شاہد نذیر ڈپٹی سیکرٹری جامعات اور بورڈ بن گئے، لال ڈینو کو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں OSD بنا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ معذور کوٹے پر عمل درآمد نہ کرنے پر شہری عدالت پہنچ گیا، درخواست میں موقف اختیار کیا، SPSC تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کی، انٹرویو میں ناکام قرار دے دیا گیا، درخواست گزار نے 41 نمبر حاصل کیے، کامیابی کے لیے 33 نمبر درکار تھے، 13 نشستوں میں سے 6 افراد کو میرٹ پر کامیاب قرار دیا گیا، سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ فش فیڈ کہاں تیار ہوتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر کے فیڈ ترسیل کرنے والی کمپنی کو لائسنس جاری کرنے کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، وکیل فیکٹری مالک نے موقف اختیار کیا، فش فیڈ فیکٹری ایریا میں تیار ہوتی ہے اور قانون کے مطابق لائسنس لینا بھی ضروری نہیں،
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मार्केट कमेटी की अपील मुस्तरद कर दी। हिलाल अहमद इंसानियत की खिदमत में पेश चेयरमैन हिलाल अहमद सिंध रेहान हाशमी बोले, हादसात से निपटने के लिए नौजवानों को आगाही दे रहे हैं, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। ओमानी काउंसिल जनरल ने हिलाल अहमद की खिदमत को काबिल सत्ताइश करार दिया। मारूफ सहाफ़ी जुल्फ़िकार अली की किताब मेरे हिस्से का कराची की तकरीब रोनुमाई का इनेकाद। तकरीब का एहतमाम आर्ट्स काउंसिल में हुआ। जुल्फ़िकार अली 2 का कहना था, ये किताब तारीख़ है, किताब उन लोगों की दास्तान है जो कराची के खैरख्वाह हैं। और आलमी सतह पर खेल के मैदानों में कराची एक बार फिर छा गया। हसन मंजूर ने बैंकॉक में मार्शल मिक्स आर्ट का टाइटल अपने नाम कर लिया। हसन ने बैंकॉक के खिलाड़ी को बॉक्सिंग में शिकस्त दे दी। MMA फाइटर हसन मंजूर का कहना है, मैं अपने बलबूते पर बैंकॉक गया और फाइट जीता। अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो मजीद टाइटल भी ला सकते हैं। यकीनन 31 मई को बैंकॉक में मेरी फ़ाइट थी थाईलैंड में, जहां पर ओवरऑल वर्ल्ड से 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और वहां से पाकिस्तानी वाहिद बॉक्सर में था जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और बैंकॉक के बॉक्सर के साथ मेरी 6 राउंड की फ़ाइट थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके मैंने 4th राउंड में स्टॉप किया, उसको मैंने नॉकआउट किया। पाकिस्तान का नाम मैंने वहाँ पर रोशन किया।